تو یہودیوں کے ایک 4 تہوار ہیں، یہ آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے یوم السبت۔ یوم السبت کون سے دن کو کہا جاتا ہے؟ یوم السبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ہفتہ وار تہوار ہے جس کو ہفتہ کے دن ایک جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں ہر یہودی کی شرکت ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ ہفتے کے دن یہودیوں کا اپنا کاروبار مکمل طور پر بند رکھتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ محسوس ہو گئی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کرنا چاہا تو وہ ہفتے کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہودی بھی اس دن نہ جنگ کرتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں بلکہ چھٹی کرتے ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جمعہ جو ہے نا اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور عیسائیوں کا جس طرح اتوار کا دن مقدس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عید فصیح یہ کون سی تہوار ہے؟ یہودیوں کے لیے ملک مصر سے آزادی اور گل خلاصی ایک بہت بڑی نعمت تھی، جس کی یاد میں آج بھی یہودی عید فصیح کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں، اور اس میں کھانے کی ایسی چیز تیار کی جاتی جن سے سفر کی یاد ذہن میں تازہ ہو جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی نہایت عجلت کی حالت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے ساتھ صحیح طریقے سے نہ رکھ سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن قربانی کے جانوروں کو صحیح سالم بون لیا جاتا ہے اور ان کی ہڈیوں کو توڑا کاٹا نہیں جاتا۔ یاد رہے کہ یہ تہوار 8 دن تک مسلسل منایا جاتا ہے۔ عید فصیح کیا ہے؟ بس عید فصیح کو آپ اتنا سمجھیں کہ جب مصر سے ان کو آزادی ملی تھی نا، مصر سے یعنی کہ کیا مطلب، جو فرعون سے ان سے آزادی ملی تھی اور فرعون غارق ہوا تھا اور قبطیوں سے ان کو آزادی ملی تھی، تو ان آزادی کی خوشی میں یہ لوگ ایک تہوار منا لیتے ہیں جو تقریباً 8 دن تک مسلسل وہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو عید فصیح کہا جاتا ہے۔ یوم الخمیس یا یوم الخمسین، اس کو عید فصیح سے 50 دن گزرنے کے بعد یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور اس میں ادا کی جانے والی رسم کی نوعیت دوسری رسوم سے مختلف جداگانہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اس تہوار کے موقع پر یہودی راہب گندم کی 2 خمیر روٹیاں پکواتے ہیں، پھر 7 بیڑی یا 1 بیل یا 2 دمبے ذبح کر جسے یتیموں و مسکینوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ بس یوم الخمسین کو آپ سادہ الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عید فصیح کے 50 دن بعد بھی ایک تہوار منائی جاتی ہے جس میں دمبا وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو غریب و مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، وہ یہی ان کے ہاں بھی اس تہوار کو یوم الخمسین، لیکن یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یوم ختنہ، کسی یہودی کے گھر میں بچہ کی پیدائش ہو تو وہ لوگ 8 دن کے بعد اس بچی کے ختنے کروا کر یوم ختنہ مناتے ہیں، اور اس دن کو اس بچی کے بارے میں اللہ تعالیٰ عہد کا دن قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہودی بچے اور بچی دونوں کو ختنہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یوم ختنہ یہ تو یہ بھی ان کے تہوار ہے۔ یوم پوریم، اس سے مراد وہ تہوار ہے جو یہودی 11 فروری کو حامان کے ہاتھوں سے بچ نکلنے کی خوشی میں مناتے ہیں، کہ جب حامان کے ہاتھوں یہ بچ گئے تھے۔ تو حامان کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ بڑا فتنہ پرداز تھا، اور اس طرح اس کے پاس بڑے مال تھے، بڑے خزانے تھے، سونا چاندی بھی تھا، اور یہ اس کو بددعا لگ گئی، زمین نے اس کو نگل لیا اور یہ ہلاک وہ ہوا تھا۔ تو ان کی چالوں سے جب یہ بنی اسرائیل بچ گئے تھے تو ان کے ہاتھوں سے بچ جانے کی خوشی میں یہ جو تہوار مناتے اس کو یوم پوریم کہا جاتا ہے۔ تو ایک یوم پوریم بھی اہم ہے، اور اس طرح عید فصیح یہ بھی جو ہے نا بہت اہم ہے، اور یوم السبت جو ہے نا یہ بھی کافی وہ اہم ہے۔ ایک ہے یوم چولوکا، اس سے مراد کون سی تہوار جو ہے نا وہ مراد ہوتی ہے؟ یہ ایک عام ایسی تہوار ہے نا کہ یہودی جو ہے نا یہ ایک تہوار کو اس طرح مناتے ہیں کہ انہوں نے ایک شامی کمانڈر کی افواج پر فتح پائی تھی ان سے لڑائی میں، تو اس فتح کی خوشی میں یہ لوگ ایک تہوار منا لیتے ہیں جس کو یوم چولوکا وہ کہا جاتا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، پتہ نہیں کہ چولوکا کا معنی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک تہوار ہے کہ شامی افواج پر انہوں نے فتح حاصل کی، اس فتح حاصل کرنے کی خوشی میں جو تہوار منائی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نہیں بناتے اس طرح کہ ہم 1965 کی جنگ کے بارے میں، یا اس طرح جو ہم اس طرح جنگیں لڑی ہیں کسی ملک نے، تو جو وہ بناتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں وہ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رسم قربانی وغیرہ اس کو بھی چھوڑ دے، غیر ضروری رسم عقیقہ اس کو بھی چھوڑ دے، یہ تو جس طرح یہودی کا سب سے اہم تہوار اس کو بھی چھوڑ، دین موسیٰ میں عبادت کی مختلف طریقے یہ جو ہے نا یہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے یوم چولوکا، عید فصیح، یوم السبت اور یوم الخمسین اور یوم پوریم
چولوکاہ، یہ 5 تہواریں آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے ہیں، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چولوکاہ کہ یہ کون سی ہے، اور پوریم وہ کون سی ہے۔ تو چولوکاہ میں بس یہی ہے کہ جس طرح ہم شامی افواج پر انہوں نے وہ فتح پائی تھی تو وہ ہے، اور پوریم سے مراد وہ حامان کے ہاتھوں بچ جانے والی، اور یوم فصیح مصری کے ہاتھوں سے بچ جانے اور نجات کے طور پر جو منایا جاتا ہے وہ ہے۔ اور اس طرح یوم الخمسین عید فصیح کے 50 دن کے بعد جو وہ منائی جاتی ہے۔ اور یوم السبت یعنی ہفتے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے اور تھکاوٹ کے بعد وہ آرام کرتا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا ان کا یہ۔ اب ہاں یہ رسم عقیقہ کا پڑھ لیتے ہیں نا، کہ ہم ان میں ہمارے مسلمانوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لہذا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ رسم عقیقہ، عقیقہ کا تو جانتے ہو نا، وہ جو لڑکا پیدا ہو جائے، بچہ 2 بکریاں ہیں اور یا 2 دمبی بکریاں جو بھی ہو، اور لڑکی ہو تو 1 ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ عقیقہ کا معنی وہ مخصوص جانور ہو جو بچے کی پیدائش کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ عربی میں عقیقہ کا معنی ہے نوازیدہ بچے کے بال آتا ہے، تاہم مجازی طور پر مذکورہ معنی مراد لینا بھی وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ ہلو ہلو اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ کٹ گئی ایک اور۔ اچھا جی، رسم عقیقہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عقیقہ کا معنی وہ مخصوص جانور ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ عربی میں عقیقہ کا معنی نوزائیدہ بچے کے بال آتا ہے، تو ہم مجازی طور پر مذکورہ معنی مراد لینا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بس یہی ہے۔ عقیقہ کا ثبوت یہودی مذہب سے بھی ملتا ہے، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کا عقیقہ کرنا بھی وہ مذکور ہے، لیکن ان کے عقیقہ اور ہمارے عقیقہ میں ایک فرق ہے، یہ اس لیے میں سوچا کہ میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکے کی پیدائش پر 2 اور لڑکی کی پیدائش پر 1 جانور ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ یہودیوں کے یہاں لڑکے کی پیدائش پر 1 جانور اور لڑکی کی پیدائش پر کچھ بھی ذبح نہ کرنے کا معمول تھا، نیز مطلب وہاں لڑکی کی پیدائش پر کچھ بھی نہیں پیدا۔ نیز یہودیوں کے مطابق عقیقہ میں ذبح کیے ہوئے جانور کا خون بچے کے سر پر لگایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں اس قسم کی لغو حرکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں البتہ نوزائیدہ بچے کے سر پر زعفران لگانے کا حکم و تذکرہ ضرور ملتا ہے، لیکن قابل افسوس بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس حکم سے وہ ناواقف ہے۔ بہرحال بس اتنی سی بات ہے کہ مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ 2 بکرے اور لڑکی میں 1، اور یہودیوں میں جو ہے نا وہ لڑکی کا 1 ہے، عورتوں کا سر سے بچوں کا ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ دینی موسوی میں